أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد اللهم وفقنا لما تحب وترضى وقل لما أنزلت إلي من خير فقير آمین۔ تو ہم لوگ جو ہے اجتماعی ساکنین کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اجتماعی ساکنین میں ہم نے خصوصاً جو ہے وہ علی غیر حدہ کو شروع کیا تھا اور اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ علی غیر حدہ کو میں ایک بار ریوائز کراؤں گی، اور اس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا لفظ آتا ہے نون قطنی کا قاعدہ، تو وہ میں ریوائز کراؤں گی۔ ویسے اس کا کوئی خاص جو ہے نئی بات تو نہیں ہے، لیکن نون قطنی صرف ہم اس لیے میں پڑھا دوں گی کہ آپ کو توجہ آ جائے کہ نون قطنی کا تعلق اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ نون قطنی کا ٹاپک میں کیوں پڑھانا چاہوں گی؟ تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ نون قطنی کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اور بھی بہت جگہ جو نون قطنی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ باقی حروف کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو چلیں ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ اجتماعی ساکنین ہوتا کیا ہے؟ دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، اگر دو ساکن اکٹھے ہیں اور دونوں پڑھے جائیں تو وہ جو ہیں علی حدہ ہی ہوتے ہیں۔ اگر دو ساکن اکٹھے ہو جائیں اور دونوں نہ پڑھے جائیں، ایک پڑھا جائے اور ایک نہ پڑھا جائے، یعنی کہ دونوں اپنی حد پر برقرار نہ رہیں ساکن ہونے کی حد پر، تو انہیں علی غیر حدہ کہتے ہیں۔ علی غیر حدہ کے تحت چار قاعدے ہیں۔ دو ساکن دو کلموں میں ایسے جمع ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو ہم اسے حذف کر دیتے ہیں۔ اگر پہلا ساکن میم جمع یا واو لین جمع ہو تو اسے ضمہ دے دیتے ہیں۔ اگر پہلا ساکن حرف جار من کا نون ساکن ہو یا الف لام میم کی میم ساکن ہو تو اس کو ہم فتح دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ الف لام میم کو جب ہم فتح دیتے ہیں نا تو اس میں دو وجہ پڑھتے ہیں، طول بھی پڑھتے ہیں اور کسر بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طول اس لیے پڑھتے ہیں کہ اصل میں مد لازم ہے، اور کسر اس لیے پڑھتے ہیں کہ الف لام میم اللہ زبر دے دیا تو اب صرف حرف مد ہی رہ گیا، مد ختم ہو گیا، تو اصل کا اعتبار کر کے طول پڑھتے ہیں، ظاہر کا اعتبار کر کے کسر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن بس یہ یاد رکھیں کہ الف لام میم جو ہے اجتماعی ساکنین کے تحت اس پر فتح آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ساکن اگر بچ جائے تو اس کو ہم زیر دے کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ہے نون قطنی۔ ایکچولی نون قطنی کیا ہوتا ہے؟ نون قطنی اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے، علی غیر حدہ کی ہی ایک شکل ہے۔ اور جو ہم نے پڑھا نا کسرہ دینا، تو یہ کسرہ دینا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ حرف مدہ نہ ہو، پہلا ساکن میم جمع نہ ہو، واو لین جمع نہ ہو، حرف جار من کا نون ساکن نہ ہو، الف لام میم کی میم ساکن نہ ہو، تو اس کے علاوہ جو بھی ہو تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں۔ تو جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں نا ان میں سے ایک ساکن جو ہے وہ نون تنوین کا ساکن بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو تنوین ہوتی ہے با دو زبر بن، اس کے اندر ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر اس ساکن کے بعد ایک اور ساکن آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اجتماعی ساکنین ہو جائیں، تنوین جو ہے اس کا نون ساکن کلمہ کے آخر میں ہو، ٹھیک ہے، تنوین کا نون ساکن ایک کلمہ کے آخر میں ہو اور آگے ایک اور ساکن آ جائے، یعنی کہ اجتماعی ساکنین ہو جائے۔ اگر اجتماعی ساکنین ایسے ہو جائے کہ پہلا ساکن کیا ہو؟ نون تنوین ہو۔ امپورٹنٹ بات ہے، یاد رکھیں، اگر اجتماعی ساکنین ایسے ہو جائے کہ پہلا ساکن نون تنوین کا نون ساکن ہو اور دوسرا جو مرضی ہو، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے یہ پڑھا کہ اب یہ نہ تو حرف مدہ ہے جس کو حذف کریں، نہ واو لین جمع میم جمع ہے جس کو ضمہ دیں، نہ یہ من کا نون ساکن ہے، نہ یہ الف لام میم کی میم ہے جس کو فتح دیں، تو یہ باقی چیزوں میں آتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نون تنوین کو زیر دے کر پڑھتے ہیں۔ جب ہم اس کو زیر دے کر پڑھتے ہیں تو زیر آتے اس کا نام کیا بن جاتا ہے؟ نون قطنی۔
چلے میں ایسا کرتی ہوں، نون کتنی کو ریوائز کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ نون کتنی کیا ہے؟ نون کتنی کچھ بھی نہیں ہے، یہ اجتماعی ساکنین کے تحت ہی ایک چیز ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر دو ساکن اس طرح جمع ہوں دو کلموں میں، دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن نون تنوین ہو، ٹھیک ہے، پہلا ساکن نون تنوین ہو، تو اس تنوین کو ہم زیر دے کر پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو نون کتنی کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اس کو قطنی کیوں کہتے ہیں؟ قطنی جو ہے نا ایک وہ ہے، علاقہ ہے، تو علماء قطن جو ہیں انہوں نے اس قاعدے کو جو ہے باقاعدہ قاعدہ بنایا، کیونکہ اداة تو موجود تھی اور آپ کو پتہ ہے جو قاعدے ہیں وہ ساتھ ساتھ آتے رہے، تو علماء قطن جو ہیں انہوں نے اس کو قاعدے کو انٹروڈیوس کرایا، تو اس لیے اس کو نون قطنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ ہوتا کیا ہے؟ نون تنوین ہی ہوتا ہے جس کو ہم زیر دیتے ہیں۔ اب ایگزامپل سے دیکھتے ہیں، جیسے دیکھیں احدن، اللہ، اب دن میں کیا ہے؟ دن پہلا ساکن نون ہے جو کہ نون تنوین ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ساکن جو ہے یہ اللہ کا لام ساکن ہے۔ اب دو ساکن ہیں، ٹھیک ہے، دو ساکن ہیں اور ہے بھی دو کلموں میں، ٹھیک ہے، دو ساکن ہیں اور ہے بھی دو کلموں میں۔ اب کیا کریں گے؟ اگر دو ساکن دو کلموں میں ایسے جمع ہوں کہ پہلا ساکن نون تنوین کی نون ساکن ہو، تو اس کو ہم زیر دے دیتے ہیں، تو اس کو ہم زیر دے دیں گے احد نل، احد نل، یہ نل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہے مصباحون، حون مصباح، ٹھیک ہے، تو دو ساکن ہیں، ایک جو ہے خون کو کھولیں آپ تو نون تنوین کا ساکن ہے اور ایک لام ساکن ہے، تو دو ساکن اگر دو کلموں میں ایسے جمع ہو جائیں کہ پہلا نون تنوین کا ساکن ہو، تو اس کو ہم اجتماعی ساکنین کے قاعدوں کے تحت زیر دے کر پڑھ سکتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا مصباح المصباح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے آگے بھی ہے زجاجتن اور تین زجاجتوں، اب یہ بھی دو ساکن ہے، پہلا جو ہے یہ تین کا نون ساکن ہے، آگے زا ساکن ہے، تو دو ساکن دو کلموں میں جمع ہے اور پہلا نون تنوین کا ساکن ہے، تو ہم اس کو زیر دے کے پڑھیں گے زجاجتن الزجاجۃ، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی کہتے ہیں، اور یہ ہے کیا؟ اصل میں یہ بھی اجتماعی ساکنین کے قاعدوں میں سے ہی ہے۔ اب اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں تو وہاں پہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی نون لکھی ہوتی ہے نون قطنی میں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ پڑھتے ہوئے بچے یہ ایسے پڑھتے ہیں نزجاجۃ، یہاں وقف کیا؟ زجاجہ نزجاجۃ، تو ایسے پڑھنا غلط ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ نون جو ہے یہ تا کے نیچے جو زیر ہے وہاں پر ہے، یعنی کہ اس نون کا تعلق پچھلے لفظ سے ہے۔ جب آپ نے پچھلا لفظ کاٹ دیا ہے، یہاں وقف کر دیا ہے، تو پھر آپ اس نون سے ابتدا کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو یہ نون اگر اگلے کلمہ کا حصہ ہوتی نا، پھر تو آپ اس کو نزجاجۃ پڑھ دیتے ہیں، لیکن یہ اگلے کلمہ کا حصہ نہیں ہے، یہ پچھلے کلمہ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو نون قطنی ہے یہ پچھلے کلمہ کا حصہ ہے، تو اگر آپ پچھلے کلمہ پہ وقف کر دیں تو نزجاجۃ کر کے یا نلہ کر کے وقف ابتدا کرنا غلط ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے نون قطنی کو بھی سمجھ لیا ہے۔ سمجھا کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے 4 قاعدے پڑھے تھے اور ہم نے آخری قاعدہ پڑھا تھا کسرہ دینا۔ کسرہ دینے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دو ساکن جب بھی دو کلموں میں جمع ہوں تو وہ حرف مدہ نہ ہو، یا میم جمع نہ ہو، یا واو لین جمع نہ ہو، یا حرف جر من کا نون ساکن نہ ہو، یا الف لام میم کا میم ساکن نہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو کسرہ دے کر پڑھتے ہیں۔
تو ہم نے کہا کسرہ تو ہم قرآن پاک میں بہت جگہ دیتے ہیں، جیسے قل ادعوا اللہ، ٹھیک ہے، او ادعوا الرحمن، تو بہت زیادہ جگہ پہ کسرہ دیتے ہیں۔ تو ان بہت ساری کسروں میں سے ایک کسرہ وہ بھی ہے جو ہم نون تنوین کو دیتے ہیں۔ تو نون تنوین کو ہم نے ذرا علیحدہ کر کے پڑھ لیا، کیونکہ وہ چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے نا، تو وہ اٹینشن لے رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ شاید علیحدہ چیز ہے۔ تو نون تنوین اگر دو ساکن دو کلموں میں ایسے جمع ہو جائیں کہ پہلا ساکن نون تنوین کا نون ساکن ہو تو ہم اسے کسرہ دے کر پڑھتے ہیں، اور وہ جو نون ہوتا ہے اس کو جیسے کسرہ لگتی ہے اسے ہم پھر نون قطنی کہنے لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ رول جو ہے علماء قطن نے انٹروڈیوس کرایا تھا۔ اب کچھ لوگ جو ہے نون قطنی سے ابتدا کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے، نون قطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون قطنی کا تعلق پچھلے کلمہ سے ہوتا ہے۔ جب پچھلے کلمہ پر آپ نے وقف کر دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ تنوین تو وقفاً پڑھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، نون تنوین وقفاً نہیں پڑھا جاتا۔ ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدوں میں ان کا فرق لکھا تھا، اور اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ نون تنوین جو ہے وہ وقفاً نہیں پڑھا جاتا، صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے نون قطنی بھی جو ہے وہ وقفاً نہیں پڑھا جاتا، اور اس سے ابتدا کرنا تو بالکل ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہاں تک سمجھ آ گیا ہے؟ زہرا کا کوشچن تھا کسرہ کا قاعدہ ریپیٹ کریں، ٹھیک ہے، ہو گیا کسرہ کا قاعدہ ریپیٹ زہرا؟ جی، اور باقی لوگوں کو سمجھ آ گئے؟ اجتماعی ساکنین علی غیر حدی ہی ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے سارے قاعدے پورے ہو گئے۔ ہاں جی، چلیں، بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، نون قطنی ایک بار پھر بتا دیں، چلیں نون قطنی دوبارہ بتا دیتے ہیں۔ نون قطنی ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی چھوٹی چھوٹی سب ہیڈنگز بنا کے اگر لکھ لیں نا تو پھر پڑھ کے بتا دوں، پھر نہیں پڑھ کے بتا دوں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہے نا، اگر آپ اس کو نون تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، اگر آپ اس کو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ نہ بنائیں تو اس نے کیسے ہونا تھا؟ اس نے ہونا تھا احد اللہ، احد اللہ، ٹھیک ہے، یہ تو غلط ہے۔ اب یہ جو تنوین ہے دون، ہم کیا کرتے ہیں، اس تنوین کو زیر دے دیتے ہیں، یہ ساکن ہے، ساکن کو ہم زیر دے دیتے ہیں، تو یہ کیا بن جاتا ہے، یہ بن جاتا ہے احد، چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون رسم میں نہیں ہے نا، اس لیے آپ بڑا نون نہیں لکھ سکتے۔ چھوٹے سے نون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رسم میں نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ لکھا نہیں جاتا، تو بس نون تنوین نون قطنی میں شکل میں اس لیے لکھ دیتے ہیں کہ چلیں کوئی غلط نہ پڑھتے، تو یہ بن جاتا ہے احد، دن تھا نا دن، تو نون جو ہے ساکن اس کو زیر دی، احد اللہ، احد اللہ، احد اللہ، مصباح المصباح فی الزجاجۃ، فی الزجاجۃ الزجاجۃ۔ ہاں جی باجی، اچھا باجی بس 1 منٹ میں آ رہی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ چلیں، اور اگر آپ نے یہ کرنا ہو کہ یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہو، صحیح ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے، فی الزجاجہ، الزجاجۃ، اس کو ہم کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون تنوین ہے نا، نون قطنی اصل میں تو نون ہے ہی نہیں، وہ تو اصل میں تنوین ہے، اور تنوین کو ہم وقفاً نہیں پڑھتے ہوتے، صرف اور صرف وصلاً پڑھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چلو، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔